اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلاب، تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تجوید قرآن کے دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ ہماری الحمدللہ تجوید کی بحث اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے اور اہم چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اس میں حروف کے مخارج، پھر ان کی صفات، پھر ان کے احکام، یہ سارے ہم نے زیر بحث لائے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کے درس میں کچھ چیزیں اہم رہ گئیں جو کہ عموماً جس سے ناآشنائی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ قرآن مجید میں اس کی علامتیں اور ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اکثر اس سے آشنا نہیں ہوتے اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کیا کرنا ہے، تو پھر وہ خطا کرتے ہیں۔ خصوصاً جب آپ وقف کرتے ہیں تو وہاں نہیں پتہ چلتا کہ یہاں اس مقام پہ وقف کرنا کیسا ہے، وقف کرنا ضروری ہے، وقف کرنا جائز ہے یا وقف کرنا ممنوع ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان علامتوں سے آشنائی نہیں ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ ہم کم از کم وہ جو علامتیں قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہیں، میم کی صورت میں، کبھی لا کی صورت میں، کبھی جیم کی صورت میں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں ہوں تاکہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں، جہاں وقف نہیں کرنا وہاں بڑھ جائیں۔ تو جب آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو ہر آیت میں وقف ہوتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی آیت ہوتی ہے تو وہاں وقف کرنا لازم نہیں ہے، ایک دو کلموں کی بھی آیت ہوتی ہے، بسا اوقات بہت بڑی آیتیں ہوتی ہے، جیسا کہ 282 نمبر آیت سورہ بقرہ کی بہت بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو لامحالہ طور پہ آپ کے سامنے بہت زیادہ وقف آئیں گے، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، یہاں وقف کروں نہ کروں کیا کروں۔ تو آج ہم انہی علامتوں پہ بات کریں گے کہ آیا کون سی علامت ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ہمارا وہاں وظیفہ کیا بنتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو کبھی کبھار وہاں آیت کے ضمن میں، آیت کے آدھے حصے میں یا تھوڑی سی آیت آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراً ایک میم سی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، میم۔ اب اس میم کا کیا مطلب ہے؟ تو جب بھی آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو بہت ساری آیات میں چھوٹی سی میم، آیت کے درمیان کلمے کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے، لازم ہے۔ تو جہاں بھی کسی بھی آیت کے کلمے کے اوپر میم آ جائے تو وہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یوں ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کبھی کبھار آسانی کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، مثلا میم لکھا آیت کے اوپر تو اس آیت کے سامنے حاشیے میں یا سامنے لکھا ہوگا یا نیچے قرآن کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ وقف لازم، کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ سورہ انعام میں آیت ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون۔ اب یہاں جو ہے یسمعون کے نون کے بالکل اوپر میم آپ کو نظر آئے گی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ضروری ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ مثال کے طور پہ اگر میں یوں پڑھ دوں نعوذ باللہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، تو پھر غلط ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون، رکے پھر آگے والموتى یبعثهم اللہ، تو وقف کرنا یہاں لازم ہوگا۔ تو لہٰذا میم جہاں بھی آئے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو ایک اور آپ کو یہ کیا تھا، وقف لازم۔ کبھی کبھار آیت کے اوپر لام الف لا، چھوٹا سا لا لکھا ہوتا ہے، آپ آیت اٹھائیں گے، آیت پڑھیں گے تو آیت کے درمیان یا آدھی آیت کے بعد یا آدھی آیت سے پہلے کسی بھی
کلمے کے اوپر لام الف لا لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا ممنوع ہے۔ میم کا کیا مطلب تھا؟ وقف کرنا لازم ہے۔ لا کا مطلب کیا ہے کہ لا، وقف کرنا ممنوع ہے، آپ نے وقف یہاں نہیں کرنا۔ تو جب بھی کسی آیت کے حصے میں لام الف لا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں وقف نہیں کرنا۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ نحل میں ایک آیت ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہاں ذرا رکیں، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ طیبین کے اوپر لام الف لا لکھا ہے، اور اس کے بعد اگر مزید آیت بڑھائیں یقولون سلام علیکم کے اوپر بھی بعد میں لام الف لا لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں مقامات پر وقف نہیں کرنا بلکہ آگے بڑھ جانا ہے، اور اس لا کے بعد اگر کوئی پوائنٹ ہے تو وہاں وقف کریں گے، یہاں ان دو مقام پہ وقف نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہ آیت ایک لائن کی بنتی ہے یہ حصہ جو ہے، لیکن آپ کو یہاں سے گزرنا پڑے گا، وقف آپ نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ میں یاد پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اب دیکھیں جنہ پر وقف کر سکتے ہیں لیکن طیبین پہ وقف آپ نے نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے سلام علیکم پر وقف کرنا ہے، اگرچہ آپ کا سانس ٹوٹنے والا ہی کیوں نہ ہو، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ وقف نہیں کرنا۔ تو لہٰذا جب بھی لام الف لا کسی آیت کے کلمے کے اوپر آ جائے گا تو وہاں وقف کرنا ممنوع ہوگا۔ تو دو ہمارے سامنے مورد ہے، ایک میم اور ایک لام۔ میم یعنی وقف کرنا لازم، اور لا یعنی وقف کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بعد جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بار بار ایک کلمہ ملے گا جیم۔ کوئی آیت آپ پڑھیں تو اس کے درمیان میں یا اس کے تھوڑا بعد کیا ہوگا؟ جیم لکھا ہوگا۔ تو جیم جائز سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہاں وقف کرنا جائز ہے، یعنی نہ تو رکنا ضروری ہے نہ ہی آگے جانا ضروری ہے۔ آپ کا جو من کر رہا ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اب میں یہاں رکوں اور تھوڑا سا سانس لے لوں تو آپ رک بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں میں سانس نہیں لیتا میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیم کا مطلب جائز الطرفین، کہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور آگے جا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال سورہ کہف میں، ویسے تو پورا قرآن بھرا ہے، آپ سورہ کہف اٹھائیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ اب اس آیت میں دیکھیں بالحق کا جو لفظ ہے، بالحق کے بالکل آگے قاف کے تھوڑا سا اوپر یہ حرف جیم لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں رک سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، رک بھی سکتے ہیں آگے جا بھی سکتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ دیکھیں اب دوسرے مرحلے میں ہم نے کوئی وقف نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ گئے، اور پہلے مرحلے میں ہم نے وقف کیا۔ لہذا جیم کا مطلب ہے کہ جائز الطرفین، کہ آپ کے لیے دونوں وقف کرنا اور وقف نہ کرنا دونوں برابر ہیں، جائز ہے۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو آپ کو ایک لفظ ملے گا، کلمہ ملے گا، کبھی آیت کے درمیان میں، درمیانے حصے کے بعد یا اس سے پہلے کسی کلمے کے اوپر صاد لام یا، یہ اوپر لکھے ہوئے ملیں گے دو طریقوں سے، ایک صاد لام یا اور کبھی قاف لام یا۔ یہ جب صاد لام یا اگر کسی آیت کے ضمن میں آ جائیں تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس آیت کے حصے کو اگلی آیت کے حصے کے ساتھ ملائیں، یعنی ملانا بہتر ہے۔ رکے نہیں، رک بھی سکتے ہیں، یعنی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ملا سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوا
جہاں جیم لکھا ہوگا وہاں کوئی یعنی افضلیت نہیں ہے، رکیں پھر بھی برابر ہے، آگے بڑھ جائیں پھر بھی برابر نہیں، وقف کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، جائز ہے۔ لیکن جب صاد لام یا لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملانا بہتر ہے رکنے سے، رک بھی سکتے ہیں نو پرابلم، لیکن ملانا بہتر ہے رکنے سے۔ بہت ساری اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ سورہ انعام میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب آیت کے اس حصے میں پہنچیں گے فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو ہو کے بعد صاد لام یا یہ کلمہ لکھا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رک بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فَلَا كَاشِفَ لَهُ کو اگلے حصے کے ساتھ آپ ملائیں اور آیت کو کمپلیٹ کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ، ہم نے فَلَا كَاشِفَ لَهُ کے کلمہ ہو کو ہم نے وَإِن يَمْسَسْكَ کے ساتھ ملا کے پڑھا، یعنی وقف نہیں کیا۔ تو جو ہم نے وقف نہیں کیا یہ وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ پھر سے آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں یہ آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، جس طرح میں نے بیان کیا کہ صاد لام اور یا، اس طرح اگر آیت کے درمیانی حصے کے تھوڑا بعد یا اس سے تھوڑا پہلے کسی بھی کلمے پر قاف لام اور یا آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ یعنی یہ بھی جیم، جہاں جیم لکھا ہوگا اسی کے قبائل میں سے ہے، یعنی وقف کرنا جائز ہے، لیکن قاف لام یا کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا بہتر ہے، اور صاد لام یا کا مطلب ہے کہ وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ تو دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تینوں علامتیں جائز کی ہیں، لیکن صاد لام یا وقف نہ کرنا بہتر یعنی ملا دینا بہتر ہے، اور قاف لام یا وقف کرنا بہتر ہے۔ اور اب اگر یہ کسی بھی آیت میں آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ آیت سورہ کہف میں ہے۔ اب اس میں جب الا قلیل پر آپ پہنچیں گے تو قلیل کے آگے قاف لام یا یہ لکھا ہوگا، اور آگے جو آیت کا حصہ ہے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، اب یہاں کہتے ہیں کہ وقف کرنا بہتر ہے، تو لہٰذا آپ کیا پڑھیں گے؟ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، إِلَّا قلیل، قلیل پر وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف نہ بھی کریں تو کوئی حرج مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ آپ یہاں وقف کریں۔ تو لہٰذا قاف لام یا یہ بھی ہمارے سامنے اس کا واضح ہو گیا۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو انتہائی اہم چیز، اور یہ اکثر اس میں غلطی کر دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کے سامنے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، 3 نقطے، یعنی آیت شروع ہے تو 3 نقطے یوں لکھے ہوں گے، اور پھر ایک کلمہ ہوگا اس کے بعد پھر 3 نقطے لکھے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک مثال ہے سورہ بقرہ، جب آپ کھولیں گے الف لام میم کے بعد جب جائیں گے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، لا ریب پر جب پہنچیں گے تو لا ریب کے با کے بعد 3 نقطے ہوں گے، اگر آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو فی ہی کے بعد بھی 3 نقطے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے، اسے کہتے ہیں معانقہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سزاوار ہے، ضروری ہے کہ آپ دونوں پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ پہلا اگر 3 نقطے لگے ہیں یا تو وہاں وقف کریں،
اگر وہاں نہیں کرتے تو جو دوسرا کلمہ ہے جس کے بعد یہ نقطے لگے ہوں گے 3 نقطے وہاں وقف کرنا ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک مقام پر آپ نے ضرور وقف کرنا ہے۔ تو یہ 3 نقطے علامت اس بات کی ہیں کہ دونوں میں سے اختیار ہے، لیکن ایک جگہ پہ وقف کرنا ضروری ہو گیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے سورہ بقرہ کی۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا تو فیہ پہ وقف کریں یا اس سے پہلے کریں، ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کیا، پھر آگے فیہ ھدی للمتقین، تو یا تو لا ریب کی بے پہ وقف کریں یا آپ نے وقف کرنا ہے فیہ پہ۔ تو میں دونوں طریقوں سے پھر سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک طریقہ۔ دوسرا ہم فیہ پہ وقف کریں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ غلط ہوگا، یعنی اگر آپ پوری آیت کو کمپلیٹلی ایک ہی سانس میں پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ طریقہ غلط ہے، لہٰذا ایک جگہ پہ آپ نے ضروری وقف کرنا ہے۔ وہ وقف آپ کریں لا ریب کی بے پہ یا آپ وقف کریں فیہ کی ہے پہ، تو لہٰذا اسے کہتے ہیں معانقہ۔ تو یہ کچھ وہ علامات تھی کہ جو عموماً قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہیں، جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں بھائی کیا کریں۔ تو یہ اہم علامتیں، ویسے تو اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، اگر آپ تھوڑی سی آپ کو عربی آتی ہے تو پھر ہر قرآن کے آخر میں تقریباً ان علامتوں کی وضاحت بھی لکھی ہوتی ہے کہ جناب میم سے یہاں کیا مراد ہے، جیم سے یہاں کیا مراد ہے، صاد لام یا اگر لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے، قاف لام یا لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے، تو ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ قرآن کے آخر میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنے نالج اور اپنی انفارمیشن کے مطابق آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں وقف کی، جو کہ انشاءاللہ آپ ذہن نشین کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن مجید کی کوئی سورت اٹھائیں اور اس کی تلاوت کریں، اور مثال کے طور پہ آج کا یہ جو درس ہے، یہ اس کو آپ ذہن میں رکھ کے آپ جب قرآن اٹھائیں گے، سورت اٹھائیں گے، تو آپ دیکھیں اب جہاں پہ میم آ گیا تو میں نے وہاں وقف کرنا ضروری ہے۔ آپ جب آیت پڑھیں گے تو میم آ گیا، آپ وقف کریں اور آپ رکیں وہاں، اور پھر پہچانیں ہاں یہ وہی میم ہے کہ جو ہم نے آج درس میں پڑھا کہ یہاں رکنا ضروری ہے۔ جیم آ گیا، ہاں یہ وہی وقف جائز کی علامت ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کی رگ و پے میں اتر جائے گا، حصہ بن جائے گا، تو مشکل نہیں ہوگی۔ تو درس کے آخر میں ہم ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ اپنے درس کو وائنڈ اپ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری درس ہوگا، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ایک اہم بحث ہے جسے ہم سکتہ کہتے ہیں، اس پہ پراپر ایک درس ہوگا، لیکچر ہوگا۔ تو ہم آج کی درس کا اختتام ایک سورت کے ذریعے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان،
والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العली العظीम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम दुरूस को अच्छे तरीके से याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।